السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ حضرات کے سامنے پچھلے 5 جمعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان ہو رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ کا ذکر بابرکت ہے، آپ کا ذکر اجر و ثواب لاتا ہے، آپ کے ذکر سے برکتیں اور رحمتیں چھا جاتی ہیں، آپ کے ذکر سے مردہ دل زندے ہوتے ہیں، قلوب معطر ہوتے ہیں، قلوب مجلہ و مصفہ ہوتے ہیں۔ آپ کے ذکر سے بڑھ کر دنیا کے کسی اور شخص کا ذکر بڑا نہیں ہے۔ آپ اعلیٰ ہیں، آپ عرفہ ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ دنیا کے امام ہیں، آپ فرشتوں کے امام ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں کائنات کو بنایا ہے۔ بعدد خدا بزرگ تو یہ خطہ مختصر۔ الشیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو پیدا کرنے کا قصد نہ فرماتے تو اللہ تعالیٰ کائنات کو بھی نہ بناتے۔ آپ آئے تو کائنات بنی، آپ آئے تو انسان آئے، آپ آئے تو جنات آئے، آپ آئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا۔ جو کچھ ہوا یہ آپ کے صدقے میں ہوا ہے۔ آپ عجیب الخلقت ہیں،
آپ فرشتوں کے امام ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، یہ امت آخر میں آئی ہے، یہ پیغمبر آخر میں آئے ہیں، لیکن کل انشاءاللہ یہ امت جنت میں پہلے جائے گی۔ ہماری بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور تمنا کی تھی کہ یا اللہ مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر دے۔ پیغمبر نے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعا کی ہے، التجا کی ہے۔ تو بہرحال بزرگان محترم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس جمعہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کا ذکر ہوگا کہ آپ کا لڑکپن کیسا تھا، اور آپ کی جوانی کیسے تھی، آپ کی شادی کیسے ہوئی، اور آپ کو نبوت کیسے ملی، آپ کی اولاد کتنی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی، آپ کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئیں۔ پھر 12 سال یا 15 سال تک دادا عبد المطلب اور ابو طالب کے یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا دور ہے اور دور یتیمی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یتیم کہتے کسے ہیں۔ شریعت کی روشنی میں یتیم اس بچے یا بچی کو کہتے ہیں جن کے بلوغت سے قبل، جن کے بلوغت سے پہلے ان کا باپ انتقال کر گیا ہو۔ جیسے ہی یہ بچہ یا بچی بالغ ہو جاتی ہے، پھر از روئے شرع و یتیم نہیں رہتے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ رواج چل پڑا ہے، بچے بالغ ہو جاتے ہیں، اگر ان کے ماں باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یتیم ہے۔ شریعت کی روشنی میں اسے یتیم نہیں کہا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور یتیمی ہے وہ 15 سال کا ہے۔ 15 سال کے بعد آپ یتیم نہیں رہے۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی لکھی کتاب ہے۔ اس میں علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی۔ آپ ابو طالب کے یہاں تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ابو طالب بڑے غریب تھے، تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، جو کچھ اس سے بچ جاتا اس سے اپنے گھر کے اخراجات چلاتے تھے۔ چنانچہ ابو طالب مکہ مکرمہ سے مال لے کر ملک شام کا قصد کیے تجارت کی غرض سے۔ پھر جب آپ سفر جانے کا قصد کیے، سفر جانے کا ارادہ کیے، تو اپنے بھتیجے سے کہا اے محمد تم بھی ساتھ چلو، یہاں رہ کر آپ کیا کرو گے؟ سفر میں آؤ گے تو آپ کی سیر و تفریح ہوگی، آپ کا دل بہل جائے گا۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ابو طالب کو کیا پتا تھا کہ آگے چل کر عجیب و غریب واقعہ پیش آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہے، ابو طالب ملک شام کا سفر کر رہے ہیں۔ سفر طے ہوا، قافلہ آگے بڑھا، آگے بڑھتے بڑھتے جہاں ملک شام کی سرحد ہے وہاں پر ایک سرائے تھی جسے مسافر خانہ کہتے ہیں۔ وہاں پر مسافر آتے، آرام کرتے، آرام کرنے کے بعد وہ اپنے یہاں کا قصد کرتے، جہاں جانے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں وہ چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ ملک شام کی سرحد پر یا قافلہ پہنچا تو وہاں یہ پڑاؤ ڈالا، آرام کرنے کے لیے اتر گئے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چچا ابو طالب ہیں، اور آپ کے ساتھ مکے کا قافلہ بھی موجود ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تقریباً سیرت کی ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وہاں پر ایک بحیرہ راہب نامی شخص تھا، عیسائی، اس زمانے کا وہ بہت بڑا عالم دین تھا، جس کے پاس انجیل کا علم تھا، زبور کا علم تھا، تورات کا علم تھا۔ وہ اپنی جھونپڑی پر، وہ اپنے گھر پر بیٹھا ہوا تھا، دور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کو دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال دیکھی، آپ کی مسکراہٹ دیکھی، آپ کا چلنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا کہنا، آپ کا سننا، ساری باتوں کو نوٹ کرتا رہا۔ پھر وہ سیدھے اپنے گھر سے اتر آیا، قافلے والوں کا استقبال کیا، ملاقات کی، معانقہ کیا، اور پاؤں سے لے کر سر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا اور غور کرتا رہا۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا اور کہا، ہم اس کو بڑا راہب سمجھتے ہیں یا بڑا عالم دین ہے، جتنے بھی قافلے آتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، ہدیہ و تحائف دیتے ہیں، یہ آج کیسے ہو گیا؟ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ خود اتر کر یہاں پر آ گیا، یہ خود چل کر آ گیا، کیا بات ہے؟ اب لوگ یہ ماجرا دیکھتے رہ گئے، یہ واقعہ دیکھتے رہ گئے۔ جب وہ واپس اپنی جھونپڑی کی طرف مڑا تو اس نے کہا کہ آج میں مکے سے جو قافلہ آیا ہے ان کی شام کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، وہ میری ضیافت قبول کر لیں، شام میں میرے یہاں آ جائیں۔ چنانچہ اسے دعوت دی اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ فقیر جسے ہم دیتے تھے آج یہ دعوت کر رہا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ چنانچہ جب شام کا وقت ہوا، یہ جو مکے سے آیا ہوا قافلہ تھا وہ دعوت میں جانے لگا۔ چچا ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد آپ ابھی بچے ہو، آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ ان سامان کے پاس بیٹھ جانا، ہم وہاں سے ہو کے آتے ہیں۔ پھر یہ سارے کے سارے لوگ بحیرہ راہب کے پاس گئے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، عالی شان دسترخوان تھا، لوگ بیٹھے ہیں، چچا بھی بیٹھے ہیں۔ اب وہ دیکھنا شروع کیا کہ وہ بچہ کہاں ہے، محمد کہاں ہے، اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ تم میں سے ہر ایک یہاں پر آ گیا ہے؟ لوگ کہنے لگے ہاں ہم سب آ گئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ صبح میں جس بچے کو میں نے دیکھا تھا وہ بچہ کہاں ہے؟ پھر ابو طالب نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ ابھی چھوٹا ہے، ہم اس کو وہاں چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو راہب جلال میں آ گیا اور کہنے لگا ارے دراصل یہ دعوت تو اس کے لیے تھی، تم اس کا صدقہ کھانے کے لیے آ گئے ہو، تم اسے چھوڑ کر اس کا کھانا تم کیسے کھا سکتے ہو؟ محمد کو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر اوپر سے نیچے دیکھنا شروع کیا، اور جب کھانا مکمل ہو گیا تو پھر وہ قافلے والوں سے پوچھا کہ اس لڑکے کا باپ کون ہے؟ تو ابو طالب آگے بڑھے، کہا کہ میں اس کا باپ ہوں۔ راہب کہنے لگا تو اس کا باپ نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب کہنے لگے نہیں یہ میرا لڑکا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ تو راہب کہنے لگا تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن میری کتابیں جھوٹی نہیں ہو سکتی، تورات و انجیل و زبور جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں نے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں زبور میں پڑھی ہیں، تورات میں پڑھی ہیں، انجیل میں پڑھی ہیں، ساری علامات اور ساری نشانیاں اس بچے میں نے موجود پائی ہیں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں یہ محمد ہی ہے، محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بھی پڑھا ہے آخر الزمان جو پیغمبر محمد ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کا باپ وفات پا چکا ہوگا۔ تو کہتا ہے ابو طالب تو اس کا باپ ہے، تو اس کا باپ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ پھر جب قافلے والے نکل پڑے، ابو طالب کو تنہائی میں راہب بلایا اور کہنے لگا اے ابو طالب کیا خیال ہے، یہ لڑکا کون ہے؟ پتہ ہے لڑکا کون ہے؟ یہ لڑکا وہ ہے جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے۔ یہ لڑکا آگے چل کر مکے کا سردار بنے گا، سارے عالم کا سردار بنے گا، یہ دنیا والوں کا امام ہے اور امام الانبیاء بھی ہیں۔
آپ ملک شام اگر اس بچے کو لے جائیں گے، یہودی اس کو پہچان لیں گے، اور یہودی پہچاننے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو نقصان پہنچائے۔ میں کہتا ہوں آپ اس سفر کو منقطع کر دو اور اس بچے کو لے کر، محمد کو لے کر واپس مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ بزرگان محترم، راہب کبھی اس نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے کبھی مکے کا سفر نہیں کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو آپ کو پہچان لیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی۔ آپ نے ملک شام کا دوسرا سفر کیا۔ عیون الاسر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 اور 17 کے اندر اس واقعے اور اس سفر کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جن کا نام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ بنت خویلد، جو خویلد کی لڑکی تھی۔ خدیجہ بڑی نیک خاتون تھی، شریف خاتون تھی، آپ بھی تاجر تھی۔ لوگ آپ کے پاس آتے، تجارت کا سامان لے جاتے اور خرید و فروخت کرتے۔ جب حضرت خدیجہ نے سنا کہ مکے میں ایک لڑکا ہے، قریشی لڑکا جس کا نام محمد ہے، جو بڑا با اخلاق ہے، دیانت دار ہے، امین ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیوں کا پتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو چلا تو حضرت خدیجہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے محمد، میں نے آپ کے بڑے چرچے سنے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال لے جا کر تجارت کریں، جو کچھ منافع ہوگا آدھا میرا ہوگا، آپ کا آدھا آپ کا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور کہا کہ میں آپ کے مال سے تجارت کروں گا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر، سامان لے کر آپ ملک شام کا سفر کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ آپ ان کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا، ان کے معین اور مددگار بننا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا۔ یہ آپ کا دوسرا سفر ہو رہا تھا۔ وہ راہیں بھی کتنی خوبصورت ہیں ہوں گی جن راہوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، راستے میں آپ نے میسرہ کا خیال رکھا جو خدیجہ کا غلام ہے، اور جانور کا خیال رکھا اور غلام کے آرامتی کا خیال رکھا۔ ہر ایک کا خیال رکھتے ہوئے آپ ملک شام پہنچے۔ راستے میں بارش ہوئی اور بارش کی وجہ سے گندم اور کھجوریں جو تھیں وہ گیلی ہو گئیں۔ ملک شام کا بازار جب آیا، آپ گئے وہاں پر، گیلی گندم جو تھی اسے کنارے کیا اور خشک گندم جو تھی اسے کنارے کیا، اور خشک کھجوروں کو کنارے کیا، اور جو گیلی کھجوریں تھیں اسے کنارے کیا۔ دنیا والوں کے سامنے ایک پہلا معاملہ تھا، اس سے قبل کوئی اس طریقے کا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ بارش میں بھگ جائے یا اناج گلا سڑا ہو، سب ملا کر بیچ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری سکھائی، صاف اور ستھرا معاملہ بتلا کر چلے گئے، دغا بازی سے محفوظ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گیلی گندم اور خشک گندم کو الگ کیا تو سارے بازار میں آپ کے چرچے ہونے لگے۔ اور یہ تاجر دیکھیں کتنا حسین اور کتنا جمیل ہے، اس کا انداز تجارت کو دیکھیں، اس کے کمال کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھیں۔ ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور چرچا ہونے لگا۔ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بولی لگائی گئی، لوگ آئے اور کہا ارے پہلے ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی گیلی گندم کو الگ کر رہا ہے اور سوکھی گندم کو، خشک گندم کو الگ، ہم نے ایسا نہیں دیکھا، ہم ایک مشت سب کچھ خرید لیتے تھے۔ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ صحیح نہیں کہ دونوں چیزوں کو ملا کر آپ بیچ دو۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ملک شام کے بازار میں ہونے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اپنے گھر جانے سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے اور سارا معاملہ اور سارا حساب و کتاب سامنے رکھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت میسرہ سامنے ہیں، حضرت خدیجہ سامنے ہیں، سارا معاملہ ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا میسرہ سے، اپنے غلام سے پوچھا کہ تم نے محمد کو کیسے پایا؟ حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ میں نے محمد کو بڑا انوکھا پایا، بڑا با اخلاق پایا۔ اے خدیجہ تم پوچھتے ہو کہ محمد کیسے ہیں؟ محمد جیسا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں اور بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ میں گیا ہے، لیکن میں نے ایسا تاجر کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے راستے میں میرا خیال رکھا، یہ نہیں سوچا کہ میں غلام ہوں۔ اس نے میری علامتی کا خیال رکھا، کبھی یہ چل رہے ہیں میں سوار ہوں، کبھی میں چل رہا ہوں یہ سوار ہیں۔ اس نے میرا بھی خیال رکھا اور خود کا بھی خیال رکھا، بلکہ میں تو انسان ہوں، یہ انسان تو درکنار جانوروں کا خیال بھی رکھنے والے ہیں۔ میں نے دوسرے تاجروں کو دیکھا ہے کہ وہ اونٹ کو جب چلا رہے ہوتے ہیں، نہ صبح نہ شام ہمیشہ اونٹ پر وہ ظلم ہی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، نہ انہیں سبزہ دیتے ہیں، نہ انہیں دانا دیتے ہیں، نہ انہیں پانی دیتے ہیں۔ یہ محمد جب آپ آرام کرتے وہ ان کو بھی آرام کراتے ہیں۔ جب میں ان سے کہتا کہ جلدی چلو وقت ہو جائے گا، تاخیر ہو جائے گی، تو محمد کہتے تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، اور یہ جانور بھی جاندار ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ملک شام کے بازار میں جو معاملہ ہوا گیلی گندم اور خوش گندم کا، وہ سارے معاملات حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سامنے رکھا گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں نے بھی کئی تاجر دیکھے ہیں اور کئی تجارت کرنے والے دیکھے ہیں، میں نے محمد جیسا شخص کبھی نہیں دیکھا۔ اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے، اوصاف دیکھے، دیانت داری دیکھی، امانت داری دیکھی، تو آپ کے دل میں آیا کہ مجھے محمد سے نکاح کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہاں پر ایک عورت تھی جس کا نام نفیسہ تھا۔ نفیسہ نامی عورت کے ذریعے سے ابو طالب کے پاس جو ان کے بھتیجے ہیں محمد، نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ جب نکاح کا پیغام آیا، ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ بڑی شریف خاتون ہے، بڑی نیک دل خاتون ہیں، وہ بھی امین ہیں، آپ بھی امین ہو، آپ بھی دیانت دار ہو، آپ بھی با اخلاق ہو، اور وہ رئیس بھی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ جب دوسری دن نفیسہ آئی، کہا کہ ہمیں یہ پیغام منظور ہے، تاریخ طے ہو گئی اور نکاح بھی ہو گیا۔ اور نکاح کس نے پڑھایا؟ نکاح ابو طالب نے پڑھایا۔ اور نکاح کس ملت پر ہوا؟ نکاح ملت ابراہیمی پر نکاح ہوا، اور ملت ابراہیمی پر کچھ رقم بھی متعین کی گئی جسے مہر کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 27 سال کی ہوئی تو آپ کے یہاں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، یعنی آپ کے والد آپ کے بیٹے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی 27 سال کی عمر میں ولادت ہوئی۔ 2-3 سال گزرنے کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہی وجہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کو ابو القاسم کہا جاتا تھا، قاسم کے والد، قاسم کے ابو کہا جاتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 28 سال کی ہوئی، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت رقیہ پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد طاہر پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ کے بطن سے نہیں تھے،
یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے وطن سے تھے، ان کا بھی بچپنے ہی میں انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر سب سے چہیتی بیٹی اور آخری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 37 سال کی تھی، 7 سال کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ ایک ہے زینب، ایک ہے رقیہ، ایک ہے ام کلثوم اور ایک ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں۔ ایک ہے قاسم، ایک ہے طاہر، ایک ہے ابراہیم، یہ 3 بیٹے ہیں۔ ان بیٹیوں اور ان بیٹوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ملا کر انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ خاتون تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دو آدمیوں سے آپ کا نکاح ہوا تھا، ایک ابو حالہ زرارہ تمیمی اور دوسرے عتیق بن عائز مخزومی، اور پہلا جو شوہر ہے ابو حالہ، ان سے ایک لڑکا بھی تھا جن کا نام ہند تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے قبل آپ بیوہ تھیں، اور آپ کے پاس ایک لڑکا تھا جن کا نام ہند تھا۔ یہ وہی ہند ہے، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے انہی کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس ابو جہل نے اس ہند کو رضی اللہ عنہ برچہ مار کر اور سلاخیں مار مار کر انہیں شہید کر دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد آپ کی اولاد بھی 37 سال کی عمر بھی 37 سال کی عمر کے بعد جیسے آپ پر نبوت کا تاج رکھنے کا وقت قریب آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ آپ جنگلات میں چلے جاتے، غار ہرا میں چلے جاتے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اور اللہ تعالیٰ کی خلقت پر غور و فکر کرتے، تدبر کرتے۔ بھائی، یہ تدبر کی کیفیت آپ میں کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ تدبر آپ میں کیسے آ گیا؟ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آ گیا کہ مجھے اللہ کی خلقت پر غور و فکر کرنا ہے؟ تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں وہ شعور نبوت لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ قادیانیت جو ہے ان کا عقیدہ اس کے خلاف ہے، وہ سرے سے ہی یہ کہہ دیتے ہیں پیغمبر و معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، اور پیغمبر جو ہے وہ بچپن سے ہی شعور نبوت لے کر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ 40 سال کے بعد وہ معصوم ہوتا ہے اور شعور نبوت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ بچپن ہی سے معصوم ہوتے ہیں، اور جب دنیا میں آتے ہیں وہ شعور نبوت لے کر آتے ہیں، اور اس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر چھوٹی تھی، آپ معصوم تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی میرے بھائی پر سے کرتا اٹھ جاتا تھا، ایک ہاتھ نمودار ہوتا اور کرتے کو ڈال دیتا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے اندر نبوت سے قبل اور نبوت کے بعد کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کو نہیں دیکھا ہے۔ کیا یہ انوکھی بات نہیں ہے؟ کیا یہ بات معجزے سے خالی ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی باریک بات سے اور اس عیب سے کس نے پاک رکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شریک بھائی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہن حلیمہ اور بھائی محمد بکریاں چرا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، اچانک چند
ایک نورانی مخلوق آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، پھر ہم ڈر کر وہاں پر ڈر سے بھاگ چلے آ گئے۔ اب یہ معجزہ کیا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے، جسے شق صدر کہتے ہیں، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے پاک و صاف رکھا ہے۔ آپ کا بچپن بھی انوکھا ہے، آپ کا بچپن بھی نرالا ہے، آپ کا لڑکپن بھی نرالا ہے، آپ کی جوانی بھی نرالی ہے، آپ کی شادی بھی نرالی ہے، آپ کی بیویاں بھی نرالی ہیں، آپ کے بچے بھی نرالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر داغ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے پاک رکھا ہے جس طریقے سے لفظ محمد پر کوئی داغ نہیں، کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے معصوم، ایک ہے محفوظ۔ معصوم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس گناہ نہ جائے، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جو گناہ کے پاس نہ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جن کے پاس گناہ نہیں جاتا تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو معصوم بنا کر پیدا کیا ہے اور شعور نبوت دے کر پیدا کیا گیا ہے۔ بزرگان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل کے واقعات آپ کے سامنے بیان فرمائے گئے، آپ کے بچپن کے واقعات آپ کے سامنے بیان فرمائے گئے، آپ کی شادی کا ذکر بھی ہوا، آپ کی جوانی کا ذکر ہوا، آپ کے سفر کا ذکر ہوا اور آپ کی تجارت کا ذکر ہوا۔ آپ نے اتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشوں کو سنا ہے۔ آپ غور کریں، کہیں آپ اللہ کے رسول کی زندگی میں عیب نہیں پاؤ گے۔ تو ہم کو چاہیے ایسے بے عیب آدمی، ایسے پیغمبر کی زندگی کو اپنانا ہے، اور اس زندگی کو اپنانے ہی میں ہمارے لیے بقا ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت ہے۔ پچھلے 2 جمعہ کے اندر میں نے تاریخی حوالوں سے یہ بات کی تھی کہ کئی لوگ ہیں دنیا میں اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں۔ حضور کی ولادت پر خوشی ہر مسلمان مناتا ہے، لیکن ولادت پر خوشی منانے سے جنت نہیں ملتی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنانے سے جنت ملتی ہے۔ اور کوئی انسان دعویٰ کر نہیں سکتا کہ میری اپنی زندگی کے اندر، میری اپنی زندگی کے فلاں شعبے کے اندر مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نہیں ملا، طریقہ نہیں ملا۔ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپا اور بڑھاپے سے لے کر قبر تک ہر ایک عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا موجود ہے، جس میں ہمارے بقا ہے، ہمارے ہدایت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ذکر آیا۔ آپ کے ایک نہیں بلکہ علی اختلافی روایات 11 سے 13 نکاح ہوئے، لیکن ساری زندگی اللہ کے پیغمبر کے آپ دیکھیں کوئی ڈھول باجا نہیں، کوئی فضول خرچی نہیں، کوئی بے حیائی نہیں، اور مردوں اور عورتوں کا کوئی اختلاط نہیں۔ اعلان ہوا، نکاح جب ہو رہا ہو تو اعلان ضروری ہے۔ اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، مشکات کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو اور نکاحوں کو مسجدوں میں کیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور اس کے اندر کئی ساری حکمتیں ہیں جو اس وقت بیان کا موقع نہیں۔ بس اللہ کے رسول کے اس عنوان سے اور اس شادی کے تقاریب سے ہمیں ہدایتیں اور نصیحتیں ملتے ہیں۔ اس دور میں جو خرابیاں نکاح کے تعلق سے منعقد ہو رہی ہیں کہ مردوں عورتوں کے اختلاط، فضول خرچی، بے حیائی، فوٹوگرافی اور عورتوں کا آنا اور اسٹیج پر کھڑے ہونا، عارض کو بٹھانا، آئے ہوئے لوگ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سینکنا، یہ ساری چیزیں حرام و ناجائز ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسے تقاریب میں پہنچنے سے، ایسے تقاریب کو وہ بلند کرنے سے، اس کے اشتہار لگانے سے، اس کے چرچے کرنے سے ہم سب کو باز رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔